السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این ٹی بلیس چینل پہ آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ ہم کافی عرصے کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ بحال کیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے کے اندر تین ویڈیو کم از کم ہفتے کے اندر آئیں۔ تو آج بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے جو نماز اور وضو کے تعلق سے ہے، تو آپ لوگ جائیں اور ویڈیو دیکھیں، شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان اپنا نام بتائیں۔ میرا نام شعیب جاوید۔ شعیب جاوید، ماشاء اللہ۔ اچھا، ہم اسلام کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر رہے تھے اپنے ینگ بردر سے، تو اسی سلسلے میں آپ کے پاس آئے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاء اللہ سے مجھے امید ہے کہ 5 وقتہ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ جب نماز کے لیے وضو کرتے ہو تو وضو کا کیا طریقہ ہے؟ سنت طریقے کے حساب سے کیسے وضو کرتے ہو؟ تو تھوڑا ڈیٹیل میں آپ بتانا چاہیں گے؟ پہلا وضو کا طریقہ یہ ہے، پہلا کلی کرنا، پھر اس کے بعد ناک منہ دھونا، ہاتھ دھونا، ہاتھ کو اچھی طرح دھو کے کلی کر کے پھر منہ ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، پاؤں پورے تک کلی دھونا۔ پھر بال جو داڑھی کے پورے بال ہیں وہ گلے رہنے چاہیے، اس میں سر کے بال ہیں وہ بھی گلے رہنے چاہیے، تبھی مکمل وضو پڑے گا۔ جی، تو وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے، اور وضو مکمل کر کے اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی ذکر؟ سب سے پہلے دعا ہے، وہ دعا پڑھنی پڑتی ہے، پھر مکمل ہونے کے بعد بھی جی، میں آپ کو انفارمیشن کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جب ہم وضو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وضو خانہ سے واپس آنے کے بعد، استنجا حاصل کر لینے کے بعد، ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ دل میں وضو کی نیت کرنی ہے۔ کوئی بھی عمل جو ہے اس کے لیے نیت کرنا بہت ضروری ہے، تو دل میں وضو کی نیت کرنی ہے، اور پھر وضو شروع کرنے کے لیے جب ہم بیٹھیں گے جا کے منہ دھونے کے لیے، تو ہمیں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اچھے سے دھونے ہیں، اور اس کے بعد 3 بار کلی کرنی ہے، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس کے بعد 3 بار چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد پھر پہلے جو ہے دایاں بازو دھونا ہے کوہنی تک، اور پھر بایاں بازو جو ہے کوہنی سمیت دھونا ہے تاکہ کوہنی بھی تار ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی چیز خشک نہ رہے۔ پھر اس کے بعد سر کا اور کانوں کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد پہلے دایاں پاؤں دھونا اور پھر بایاں پاؤں دھونا، جو نبوی طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اسی طریقے سے حدیث سے ثابت ہے۔ تو وضو مکمل کر لینے کے بعد ہم نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھنا، کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ہماری بایو میں ہم لکھ دیں گے دعا، وہاں سے پڑھ بھی لینا، یاد کر لینا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی نماز مکمل نہیں ہوتی، کوئی قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے لیے وضو مکمل طریقے سے نہ کیا جائے۔ وضو ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے، اور وضو تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اس کے لیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں، یعنی کہ بسم اللہ نہ پڑھیں اور دعا مکمل طریقے سے نہ پڑھیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں آپ سب سے ہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی ماشاء اللہ تجارت کرتے ہیں، اور کپڑے کی دکانیں ان کی یہاں پہ بالکل ایم ایل اے چوک سرون کوٹ میں، تو جو بھی لوگ ہیں ان کو وزٹ کریں ضرور تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔ تو بہت شکریہ بھائی ٹائم دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان کیا نام ہے آپ کا؟ خلیل خلیل احمد۔ آپ کا کیا نام؟ توصیف الرحمن۔ ماشاء اللہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ جی پوری 5 وقت؟ جی، اچھا، وطر کس نماز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے؟ عشاء کی نماز۔ وطر کیا ہے؟ سنت ہے، فرض ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ سنت۔ وطر سنت ہے؟ فرض۔ وطر فرض ہے؟ وطر سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے وطر۔ وطر کی کیا تعداد ہے اور کیا طریقہ ہے پڑھنے کا؟ وطر کے 3 ایک رکعت ہو سکتی ہے، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی۔ طریقہ کیا ہے پڑھنے کا وطر کا؟ طریقہ سب سے پہلے نماز نیتتے ہیں، جیسے پہلے نیتتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر ایک سورت پڑھنی ہو تو، اگر ایک رکعت پڑھنی ہو اس میں سورہ جو بھی سورہ پڑھیں گے ہم، سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد وطر دعائے قنوت پڑھ کے، جو دعائیں ہے وہ پڑھ کے رکوع میں جانا، یا رکوع کے بعد بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا۔ جب ہم وطر پورا پڑھتے ہیں، مان لیجیے ہم نے 1 وطر پڑھا یا 3 وطر پڑھے، جب ہم وطر مکمل کر لیتے ہیں، سلام کہہ لینے کے بعد کیا تسبیح پڑھنی ہوتی ہے؟ سبحان مالک القدوس۔ تھوڑا زور سے بولیں گے۔ سبحان مالک القدوس۔ تو اس کے بعد یہ بتاؤ کہ جو دعائے قنوت ہے اس کی 2 3 4 لائنیں بتا دیں۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ چلو ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ وضو کے کیا مسائل ہیں؟ جب ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤ کس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، آپ بتاؤ۔ وضو
शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले क्या करना है, कैसे वज़ू करना है, क्या क्या इसके सबसे मसाइल? पहले इस्तिंजा करना है, पाक होना है, उसके बाद मिसवाक कर चाहें तो मिसवाक हर टाइम करनी चाहिए, नबी वसल्लम की सुन्नत है। और उसके बाद अपने दोनों हाथों को घुटनों तक धोना चाहिए, फिर कुल्ली करनी चाहिए। उसके बाद नाक में पानी डालकर अच्छी तरीके नाक को साफ़ करना चाहिए, और उसके बाद चेहरे को धोना है, और उसके बाद बाजू धोना है कुनी समेत तक, और उसके बाद सर का मसा करना है और कानों का मसा करके उसके बाद पाँव धोने हैं अपने। वज़ू शुरू करने से पहले क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह। और वज़ू का जब हो जाता है मुकम्मल, उसके बाद क्या पढ़ना है, कौन सी दुआ पढ़नी है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबिन व जअलनी मिनत मुततहिरीन। बहुत अच्छे। क्या हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर कहीं इंसान जो है वो बिस्मिल्लाह ना पढ़े या फिर दुआ ना पढ़े, क्या इसके बगैर वज़ू हो जाता है? हाँ, वज़ू तो हो जाता है, बिस्मिल्लाह के बगैर वज़ू मुकम्मल हो जाता है? बिस्मिल्लाह के बगैर वज़ू मुकम्मल हो जाता है। वो भूल जाता है इंसान, तो बाद में पढ़ ले, याद नहीं रहती कई बार इंसान को, अच्छा, लेकिन याद होनी ज़रूरी है। ज़रूरी तो पढ़नी भी ज़रूरी है। उसके बाद मुझे ये बताओ कि बगैर वज़ू के नमाज की जो है वो काबिल कबूल है या नहीं? नहीं, वज़ू के बगैर नमाज का क्या कोई इसके बारे में क्या हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कोई अपनी ज़बान में अपने तर्जुमे में बता दो, खाली उर्दू में ही अगर आप बताना चाहो। वज़ू नमाज की क्या इंपॉर्टेंस बताइए उन्होंने? जी, वज़ू के बारे में क्या अहमियत दी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वज़ू ये तहारत के लिए है, इंसान पाक हो जाता है और अल्लाह की इबादत के लिए मतलब बिल्कुल तैयार होता है। जी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नमाज जो है वो काबिल कबूल नहीं होती जब तक उसके लिए तहारत ना हासिल की जाए, वज़ू जो है मुकम्मल ना किया जाए। और वज़ू जो है मुकम्मल होता है इसी शर्त पे जब उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र किया जाता है, यानी कि बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए और वज़ू मुकम्मल करने के बाद दुआ पढ़ी जाए। तो आप किस डिपार्टमेंट में, किस मदरसे में पढ़ रहे हैं? बदरुल इस्लाम मदरसा इस्लाम में। क्या पढ़ रहे हैं वहाँ पे? हिफ्ज़ कर रहे हैं या अरबी में? अरबी में, अरबी में, माशाल्लाह। कौन कौन सी किताबें आपको इस वक्त अरबी में? अरबी सिलेबस में में? कुरान का तर्जुमा है, उसके बाद अहादीस की किताब में अच्छा किताब तौहीद पढ़ाते हैं, और उसके बाद ग्रामर है, अरबी ग्रामर, उसके बाद सीरत की किताब पढ़ाते हैं, रहीकुल मखतूम। अच्छा, माशाल्लाह। हिफ्ज़ किया आपने? जी, अच्छा, माशाल्लाह। अभी मुझे बताएं कि कुरान मजीद हिफ्ज़ किया आपने? जी। कुरान मजीद में सबसे लंबी सूरह कौन सी है? सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? सूरह बकरा। सूरह बकरा। और सबसे छोटी सूरह कौन सी है? सूरह कौसर। सूरह कौसर में कितनी आयत है? 3। सूरह बकरा का कुछ पता कितनी आयत है? 286। 286। सही बताया इन्होंने? जी सही। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों से